بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم جناب حافظ احمد صاحب، مولانا حافظ محمد ناصر صاحب، دیگر شرکائے محفل، آج کی یہ محفل پرنور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس محفل شریف کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے دینی اور روحانی طور پر مستفید ہونے کی توفیق سے نوازے۔ نماز عشاء کا وقت ہو چکا ہے کہ وقت تھوڑا ہے میرے پاس، اس لیے میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ تک چند معروضات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ، مختصر اس کی تفسیر اور تاریخ و سیرت سے اس کا مصداق کون بنتا ہے، اس شخصیت کا اور اس شخصیت کے طرفداروں اور پیروکاروں کا ذکر، اور یہی بات آگے چل کے خلافت راشدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ، خلیفہ بلا فصل ہونے کی قرآنی دلیل بھی بنے گی۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو بہت سے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بعض دوسرے مقامات کے لوگوں کے سوا اکثر لوگ
مرتد ہو گئے۔ یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے، قرآن پاک کی اس پر شہادت موجود ہے۔ ان مرتدین میں بعض وہ تھے جنہوں نے اسلام کو ایک بڑی سیاسی قوت سمجھ کے قبول کیا تھا، اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، تو ایسے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ جن کے ساتھ ہمارا زکوٰۃ کا معاہدہ تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ معاہدہ ختم ہے، ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، یوں مرتد ہوئے، اور کئی نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے، تو کئی لوگ ان کے پیچھے لگ کے ختم نبوت کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ ان جھوٹے نبیوں میں سب سے طاقتور، جس کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کا مسیلمہ کذاب، 40,000 کا لشکر، تو اس کے ساتھ مل کر بہت سے لوگ کافر و مرتد ہو گئے۔ بعض اس کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن قبائلی عصبیت کی بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جیسا بھی ہے تو ہمارا اپنا۔ تو بنو حنیفہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر مسلمہ کذاب کے پیروکار بن کر کافر و مرتد ہوئے۔ یہ ارتداد کا فتنہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلا فتنہ یہ ظاہر ہوا کہ لوگ مرتد ہو گئے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کے خلاف علم جہاد بلند کیا، زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف جہاد کیا، جھوٹے نبیوں کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، مرتدین کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، اور یوں پوری امت کا ایمان یار غار نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کی خبر پہلے دے دی تھی، اب وہ آیا، آپ سنیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ اس کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وفادار جنہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا، وہی اس کے مصداق ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیا نمبر 54 ہے،
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو گئے من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گیا، پھر کیا ہوگا کہ یہاں یہ خبر دی جا رہی ہے، یہ غیبی خبر ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. یرتد یہ مضارع حال اور استقبال کو بیان کرتا ہے کہ ایسا آگے ہونے والا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم، جو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ، یہاں آیا نازل ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسا آئندہ ہوگا. سوفا کا کلمہ بتا رہا ہے، جو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کہ مستقبل قریب میں ضرور ایسا ہوگا. ایک ہے سین بھی مضارع پہ داخل ہوتا ہے، وہ مستقبل قریب، سوفا اس کے مقابلے میں کچھ مہلت کے بعد، کچھ وقت کے بعد. سین اور سوفا میں کچھ فرق ہے کہ سین کے ابھی ایسا ہوگا، اور سوفا کچھ مدت کے بعد، جیسے والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتادہ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب یہ بات میدان قیامت میں ہونے والی، یعنی اس زمانے میں نہیں، اگلے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد یہ بات ہونے والی ہے کہ لوگ ہو جائیں گے مرتد. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس کے مصداق ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اقتدار سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ دولت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ حکومت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ عزت و شہرت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ دولت کے حریص نہیں ہے، وہ حکومت کے حریص نہیں ہے، وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. یحبہم یہ پہلے فرمایا ہے، یحبونہ یہ بعد میں فرمایا ہے. اللہ نے ان سے اپنی محبت کا اظہار پہلے کیا ہے، ان کی محبت کو بعد میں بیان کیا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہاں یہ بتا دیا کہ وہ کسی اور شے کے حریص نہیں ہیں، انہیں کسی اور شے سے محبت نہیں ہے، انہیں اللہ سے محبت ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے وہ نرم ہے، ایمان والوں سے عاجزی سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ان کا معاملہ نرمی کا ہوتا ہے. عزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہیں.
منکروں کے لیے، گستاخوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کا جہاد کسی اور غرض سے نہیں ہے، ان کا جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، ان کا جہاد اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ انہیں اس سے روکتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھیں، آپ درس پڑھائیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ ہمارا یہ کام ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں تنقید سے کہ کالم نگار کیا لکھیں گے، یہ اینکر پرسن کیا بکواس بکیں گے، یہ حکومت کے ایجنٹ کیا ظلم ڈھائیں گے، وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ ان کی شان ہے کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں کی یہ شان ہے، وہ باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور تنقید کرنے والوں کی تنقید سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جب لوگ ہو گئے مرتد، زکوٰۃ کے ہو گئے منکر، ہم زکوٰۃ یہ کہتے تھے یہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہاں کہیں کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں جی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن سود ہماری مجبوری ہے، نماز تو پڑھیں گے لیکن سود ہماری مجبوری ہے۔ اب ان کے خلاف جہاد تو ضروری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بڑے سخت ہے کفار پہ، بڑے ان میں شدت ہے، صدیق اکبر کی طبیعت میں نرمی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، یار غار کہتے ہیں میں جہاد کروں گا منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے خلاف آپ کیسے جہاد کریں گے؟ فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا۔ واللہ اللہ کی قسم لأقاتلن، میں ضرور لڑوں گا اس کے خلاف من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جس رب نے نماز فرض کی ہے اسی رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ کا انکار؟ تو
زکوٰۃ کا انکار کر کے ہو گئے مرتد، کافر ہو گئے، فرضیت کا انکار کر کے کافر ہو گئے، میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ فإن زکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی ما كانوا يودونه يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولو كان عقالا لقاتلنهم۔ اگر ایک عقال، ایک رسی جو رسول اللہ کو زکوٰۃ میں اگر رسی دیتے تھے، یعنی بکری دیتے ہیں ساتھ رسی ہے اس کی، اگر رسی بھی روکیں گے میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ اور یہ عزم قرآن پاک بشارت دے چکا تھا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ لوگ کہیں گے کہ جی کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور سارے کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہوتے، سارے کلمے پڑھنے والے مسلمان نہیں ہوتے، ان کے اندر منافق بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر چھپے کافر اور مرتد بھی ہوتے ہیں۔ یار غار کے فیصلے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو فرق کرے گا، واللہ لو منعونی قالا كانوا يودونه يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم على منعه۔ رسول اللہ کو جو کچھ دیتے تھے وہ انہیں دینا پڑے گا، اگر ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو قرآن میں بتایا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ حوصلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بڑی تعداد سے نہیں آتے، یہ اکثریت سے نہیں آتے۔ بزدل ہی رہتے ہیں کہ بہت سارے جمع ہو جائیں بزدل، تو بزدل نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر 1000 بزدل جمع ہو جائے وہ شیر تو نہیں بن جائیں گے، وہ بزدل ہی رہیں گے۔ یہ حوصلے کہاں سے آتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بندہ ہو معذور، ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، لیکن سینے میں اللہ نے شیر کا دل رکھا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسلحے کے انبار لگے، فوجیں کھڑی ہیں، پولیس کھڑی ہے راستہ روکنے کے لیے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہمیں چلے جانا چاہیے۔ علامہ کہتے ہیں اگر میں چلا گیا تو ممتاز قادری اکیلا رہ جائے گا، میں نے ممتاز قادری کو تنہا چھوڑنا نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرما دے۔ مسلمہ کذاب 40,000 کی جمعیت میدان یمامہ سجا ہے۔ علامہ ابن کثیر مسلک کا اہل حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر والا، البدایہ والنہایہ کا مصنف، ان کی کتابیں دستیاب ہیں، ہر جگہ دستیاب ہیں، آپ کے شہر میں بھی کئی گھروں میں موجود ہیں، ہر لائبریری میں البدایہ والنہایہ موجود ہوتی ہے، ہر مدرسے کی لائبریری میں تفسیر ابن کثیر موجود ہے، عربی یا اردو ترجمے والی۔ انہوں نے بیان کیا ہے 8ویں جلد میں جنگ یمامہ کا قصہ بیان کیا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا،
مدینہ طیبہ سے 50 میل کے فاصلے پر، کم از کم 50 میل کے فاصلے پر دور صدیق اکبر ہے. سرکار کا تو وصال ہو چکا ہے، دور صدیقی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہیں. 13,000 کا لشکر ان کے پاس، 40,000 کا لشکر ان کے پاس. یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے. یہ لڑائی شروع ہوئی، بڑا خونی مارکا ہوا. اب مسئلہ یہ تھا، ادھر بھی عربی بولنے والے، ادھر بھی عربی بولنے والے، لباس ایک جیسے، رنگتیں ایک جیسی، حلیے ایک جیسے، اور اللہ کا منکر کوئی بھی نہیں. ادھر بھی اللہ کو ماننے والے، ادھر بھی اللہ کو ماننے والے. اب پتہ نہیں چلتا کون مسلمہ کے ساتھ ہے اور کون محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ پتہ نہیں چلتا کون ختم نبوت کے معاملوں کے ساتھ ہے اور کون ختم نبوت کے منکر کے ساتھ ہے. یہ پتہ نہیں چلتا. حضرت خالد نے فرمایا اس لڑائی میں مسلمان کذاب کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے یہ اس کے خلاف ہے جو محمد مصطفیٰ کے مد مقابل آیا ہے. ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ پڑھ لیجئے گا، اہل حدیثوں کی مسجد میں جا کے پڑھ لیجئے گا. فتوے بازوں کے پاس جا کے پوچھ کے پڑھ لیجئے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی ہر لڑائی میں ہم صدائے تکبیر بلند کرتے رہے. ہماری لڑائیاں کافروں کے خلاف ہوتی تھیں، اللہ کے منکروں کے خلاف ہوتی تھی. ہم صدائے تکبیر بلند کرتے تھے، نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. اب ہماری لڑائی ان کے خلاف ہے جو اللہ کے منکر نہیں ہیں، بس محمد مصطفیٰ کے مقابل آئے ہیں. اس لیے اس لڑائی میں ہمارا نعرہ ہوگا یا محمد. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بے دلیل نہیں بنا. یہ ختم نبوت کے منکروں کے خلاف یہی نعرہ ہی لگانا ضروری ہے. جنگ یمامہ میں صحابہ کا نعرہ سرکار کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ سے دور میدان یمامہ میں مرتدوں کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ یا محمد پکارتے رہے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت خونی مارکا ہوا، دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سارے مسلمان صاحبان ایمان شہید ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سپاہ کو فتح عطا فرمائی. اللہ نے غلبہ دیا، دین غالب آیا. بڑی تعداد والے دب گئے. ایسے ہوتا رہتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. طاقت والے، دولت والے، اسلحے والے، اکثریت والے مار کھا جاتے ہیں. اللہ کی مدد جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو وہ غالب آ جاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. سامعین محترم، آیت کا مفہوم آپ نے سنا، ترجمہ آپ نے سنا، کچھ تفسیر، کچھ تاریخی واقعات میں نے اختصار سے پیش کیے. اب میں نے کہا تھا کہ اسی سے ہم مسئلہ خلافت پر دلیل قائم کرتے ہیں.
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فاصل، اس پر یہ آیت قوی دلیل ہے۔ تاریخی طور پہ ثابت ہے سرکار کے وصال کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہوئے، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل کے کافر و مرتد ہوئے، اور ان کے خلاف جہاد کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اگر خلافت ہی صحیح نہیں تو پھر ان کی لڑائی کیسے صحیح ہے؟ خلافت اگر صحیح نہیں، ان کو اگر حکومت کا حق ہی کوئی نہیں، پھر ان کی لڑائی، ان کے ماتحتی میں لڑائی کیسے صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد کی مدح بیان فرما رہا ہے، اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا، جو حبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مرتدوں کے خلاف جہاد کرنے والے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے یہ فضل صدیق اکبر پہ فرمایا ہے، انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے، ان کے پیروکاروں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یہ ان کی مقبولیت و محبوبیت کی